بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو کھگا وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنے رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دکھ ہو یا سکھ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل یا بھروسہ کرنا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی ہر اپنا کام محنت اور توجہ سے کرے مگر اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور بھلائی کی امید رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بڑی سے بڑی مصیبت پہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر مصیبت کا ہمت سے مقابلہ کرے۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور ان کو بتوں کی پوجا کرنے اور برے کام کرنے میں سے منع کیا تو مکے کے وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، ہر قسم کی مصیبتیں اور تکالیفیں بڑے حوصلے سے برداشت کی اور کسی خوف یا گھبراہٹ کو دل میں لائے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں ملتا ہے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا، آپ اکیلے ہی حرم کعبہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سب کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ ایک بار چند شریر کافروں نے منصوبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آئیں تو وہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کی اطلاع مل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی اور وضو کر کے اللہ کے بھروسے پر بے دھڑک حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر کسی کو آپ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ مکے سے ہجرت فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند میل کے فاصلے پر سور پہاڑ کی ایک غار میں مقیم ہوئے۔ دوسرے دن مکے کے چند کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ غار میں آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو دیکھ لیا اور گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ ذرا جھک کر دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر واقعی اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور کافر آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ غار ثور میں 3 رات قیام کے بعد
آپ مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے تو ایک عرب قبیلے مدلج کے سردار سراقہ بن جشم نے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے۔ سراقہ کے قریب پہنچنے پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا پیچھا کرنے والا ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اطمینان سے جواب دیا، کچھ فکر نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر واقعی اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور سراقہ کو ناکام واپس جانا پڑا۔ ہجرت کے بعد مہینے میں آپ کے گھر کے باہر صحابہ پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک رات آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر صحابہ کو پہرے دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ ایک رات مدینے کے ایک حصے میں بڑا شور اٹھا۔ شہر کے لوگوں نے سمجھا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر اس طرف دوڑے جدھر شور ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار شہر واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ لوگوں کو دیر ہونے سے پہلے ہی اللہ کے بھروسے پر اکیلے شور والی جگہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں شہر کے باہر دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، چلو واپس چلیں۔ ایک بار ایک مہم سے واپس آتے ہوئے رسول پاک اور آپ کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے۔ رسول پاک بھی ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے کہ ایک کافر بدو ننگی تلوار ہاتھ میں لے آیا اور آپ کو جگا کر کہنے لگا، اب تم کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ اتنا سنتے ہی بدو پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ نے وہی تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تجھے کون بچائے گا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ ایک بار صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا، جو اللہ چاہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک اور ہمسر بنا دیا۔ یوں کہو، جو اللہ تعالیٰ چاہے، مطلب یہ کہ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو اس کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ہر انسان کا دل کا حال جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی یہ کافر مدینے کے یہودی اور منافق آپ کے خلاف سازشوں اور شرارتوں میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ سخت مشکلات اور مصیبتوں میں رسول پاک نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی دشمن کی تعداد کو خاطر خواہ میں نہ لائے اور نہ کبھی اس کے ساز و سامان اور فوجی طاقت کی پرواہ کی۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ جب انسان سچا ہو، سچائی انسان کے اندر ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو انسان کو کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی، موت، ذلت اور رسوائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ثابت قدم رہیے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں
لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔